الحمد لله الذي أنزله على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب، والصلاة والسلام على محبوب رب الأرباب وعلى آله وصحبه أولي العلم والحلم والحكم والصواب. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے توسل سے آج ہفتہ وار ہونے والی علمی اور تحقیقی نشست کا 8واں مرحلہ شروع ہو گیا، جس کا عنوان ہے بیعت کی شرعی حیثیت، جسے ہم اپنی زبان میں پیری مریدی کہتے ہیں. کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ جو بیعت نہیں کرتا اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور جو بیعت کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے، اور جو بیعت کا انکار کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اور اہل سنت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ بیعت کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، محدثین، ائمہ، فقہاء سے ثابت ہے. لیکن فی زمانہ چونکہ اسلام کو ہر طرف سے فتنوں کا سامنا ہے، اور بالخصوص امت مسلمہ چاروں طرف سے فتنوں کے بارش میں رہ رہی ہے، تو کبھی اس کے عقائد پہ حملہ کیا جاتا ہے، کبھی مسائل پہ حملہ کیا جاتا ہے. چونکہ بیعت کا شرعی حکم اور بیعت کرنا جائز ہے یا نہیں، اس پر بھی اعتراضات ہیں بعض احباب کی طرف سے. انشاءاللہ عنوان کے آخر میں ان اعتراضات کے جوابات بھی پیش کیے جائیں گے، بلکہ میں کوشش کروں گا ساتھ ساتھ ہی جواب ہوتے رہیں. یاد رکھیں بیعت کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ بیعت 3 طرح کی ہوتی ہے. پہلی قسم ہے بیعت اسلام. جب کوئی کافر کفر سے توبہ کر کے اسلام کے سرکل میں انٹر ہوتا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں شامل ہو جاتا ہے. دوسری قسم ہے بیعت جہاد. جب کفر کی طرف سے آواز ٹھیک سی جب کفر کی طرف سے اسلام پر، مسلمانوں پر حملہ ہونے لگتا ہے یا خطرہ ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں سے بیعت جہاد لیتے ہیں کہ تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم وفا کرو گے، جہاد میں میرا ساتھ دو گے. اسے کہتے ہیں بیعت فی الجہاد. تیسری قسم ہے بیعت طریقت. کسی سے قسم لینا کہ تو گناہ نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، رب کی فرما برداری کرے گا، نافرمانی سے بچے گا. اسے کہتے ہیں بیعت طریقت. کتنی قسمیں ہو گئیں؟
مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی یہ تینوں قسمیں حضور سے ثابت ہیں۔ حضور نے اسلام کی بیعت بھی لی ہے، جہاد کی بیعت بھی لی ہے، اور طریقت کی، محبت کی، وفا کی، رب کی فرما برداری کی اور نافرمانی سے بچنے کی یہ بیعت بھی حضور نے لی ہے اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے بک جانا، بیع خرید و فروخت، یعنی اپنے آپ کو بیچ دینا، بک جانا۔ جب ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنی مرضی سے نہیں جئیں گے، بلکہ وہ جو ہمارا رہبر رہنما اور ہمارا جو پیر و مرشد ہے وہ جو حکم ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اور حضور کے فرمان کے مطابق دیتا جائے گا ہم اس پہ عمل کرتے جائیں گے۔ یہ بیعت کا مفہوم ہے۔ آئیے پہلے قرآن مجید کی آیات مقدسہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد حدیث طیبہ کی طرف چلیں گے۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 119، خالق ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور جو میرے سچے بندے ہیں ان کے ساتھی بن جاؤ، میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ نے ایک نکتہ ذہن میں رکھنا ہے، پہلے دن سے بارہا مرتبہ میں عرض کرتا رہا ہوں کہ اللہ کی منشا ہی یہ ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنے محبوب بندوں سے جوڑنا چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنے محبوب بندوں سے کبھی کسی بندے کو ڈائریکٹ اپنی طرف نہیں بلاتا، وہ محبوب کے وسیلے سے بلاتا ہے اور بندوں کو بندوں سے جوڑنا چاہتا ہے۔ ہاں، وہ جو محبوب اور خاص بندے ہوتے ہیں ان کو ڈائریکٹ ہی اپنا تعلق عطا فرماتا ہے، اور جو ہم جیسے عامت الناس ہیں ان کو محبوبوں کے در تک پہنچاتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوسری آیت مبارکہ پارہ نمبر 26 ہے سورہ فتح آیت نمبر 10۔ جب حضور عمرہ کی نیت سے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو مقام حدیبیہ پر کفار و مشرکین نے پابندی لگا دی کہ ہم آپ کو مکہ نہیں جانے دیں گے، عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا کہ ان سے جا کے مذاکرات کرو، ہم جنگ لڑنے نہیں آئے، صرف طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی مکہ شریف پہنچے، شیطانی افواہ پھیلی کہ عثمان کو کافروں نے شہید کر دیا، عثمان کو کافروں نے شہید کر دیا۔ اب حضور نے بیعت جہاد لی، درخت کے نیچے بیٹھے 1400 صحابہ 10 کر کے آتے، حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے، حضور فرماتے میرے ساتھ بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں، بیعت کرو۔ صحابہ آتے، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے حضور سے قسم دیتے، بیعت دیتے کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں۔ جب یہ ماجرا صحابہ نے دیکھا تو کسی کی زبان سے نکلا ہوگا کہ بڑا خوش بخت موقع ہے، کاش اس موقع پر عثمان بھی ہوتا، وہ بھی دیکھتا اس محبتوں کے انداز کو کہ حضور عثمان کی طرف سے بیعت لے رہے۔ صحابہ نے جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ عثمان یہاں موجود نہیں ہے۔ دوسرا ہاتھ میرے نبی نے سب کے ہاتھوں کے اوپر رکھا، فرمایا یہ مصطفیٰ کا ہے، یہ عثمان کا ہے، یہ نیچے والا مصطفیٰ کا اور یہ اوپر والا میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا لے رہا ہوں۔ تو جب یہ منظر تھا اور بڑا خوبصورت منظر تھا تو سورہ فتح کی آیت نمبر 10 نازل ہوئی۔ اللہ نے جبریل کو حکم دے کے بھیجا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ،
سونیا یہ قرآن کے لفظ ہیں، اے محبوب یہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ تو اللہ کی بیعت میں آ رہے ہیں۔ بیعت لینا یہ حضور کی بھی سنت ہے اور اللہ کی بھی سنت ہے۔ کہا یہ جو آپ کی بیعت لے رہے ہیں یہ تو اللہ کی بیعت لے رہے ہیں، یہ آپ کی بیعت میں آ رہے ہیں، یہ اللہ کی بیعت میں آ رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا دست مبارک ہے۔ تو بیعت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، اسی سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، قرآن پاک میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب یہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے، اللہ تمام سے راضی ہو گیا۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ بھئی یہ تو صرف حضور علیہ السلام نے بیعت جہاد لی ہے، یہ جو طریقت والی گناہوں سے معافی والی یہ جو بیعت ہے یہ تو حضور علیہ السلام نے نہیں لی، یہ تو حضور سے ثابت نہیں ہے۔ میں ایک آدھ دن پہلے ایک مولوی صاحب کا درس سن رہا تھا، لیکچر یوٹیوب پہ۔ حضرت صاحب بڑے علم جھاڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے دیکھو جی یہ جو بیعت قرآن و حدیث میں ہے یہ صرف یہاں تو بیعت اسلام ہے یا بیعت جہاد ہے، اس کے علاوہ کوئی بیعت ثابت۔ توجہ ہے میری بات پہ سب؟ میری طبیعت میں تھوڑا جو نا وہ ڈسٹرب ہے میری طبیعت، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ اپنی توجہات میری طرف رکھیں تاکہ آپ کے ذوق کو دیکھتا ہوا میں مکمل آگے موضوع کو لے کے چل سکوں۔ حضرت صاحب نے بیان کیا جی کہ بیعت جہاد اور بیعت اسلام قرآن و حدیث میں موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی بیعت حضور نے نہیں۔ تو مجھے بڑا ہنسی آئی ان کے علم پہ کہ وہ لوگ اسے محقق کہتے ہیں اور صرف جھوٹ بولتے ہیں لوگ، صرف اپنے نام کو پیدا کرنے کے لیے، اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے، تحقیق کے نام پر امت میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور صرف تصویر کا ایک رخ دکھا کے 1400 سال سے جو احکام ثابت شدہ ہیں ان سب پہ پانی پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاسلام بدأ غریبا وسیعود کما بدأ، اسلام غریبوں میں شروع ہوا تھا، غریبوں میں واپس آ جائے گا۔ قیامت تک اسلام کو کوئی کتنا ہی دبائے، جتنا ہی دبائے گا اللہ اتنی ہی ترقیاں عطا فرمائے گا۔ حضرت صاحب نے مسئلہ ٹکوسلا چھوڑا کہ صرف جہاد اور اسلام کی بیعت جائز ہے، باقی یہ طریقت والی گناہوں سے معافی والی اور جہاد کے علاوہ کوئی بیعت نہیں ہے۔ آئیے یہ قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، پارہ نمبر 28 ہے، سورہ ممتحنہ ہے، آیت نمبر 12 ہے۔ یہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے آیت مبارکہ، قرآن مجید 28واں پارہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12۔ اب میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں، لٹریچر میں نے صرف اس کا ترجمہ لکھا ہوا، چونکہ پھر وہ صفحات زیادہ ہو جاتا ہے، پھر مشکل ہوتی ہے سب کو سمیٹ کے سب کو پیش کرنا، تو اس لیے ایک ہی صفحے میں کوشش کرتا ہوں کہ سارا لٹریچر آ جائے تاکہ آسانی سے سارے پڑھ بھی سکیں۔ تو اب وہاں میں نے ترجمہ لکھا ہے، یہاں اوپر سے دیکھ کے میں آیت پڑھتا ہوں پھر آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، آپ سے کدھر گئے ملا جی؟ کہتے تھے بیعت صرف اسلام کی ہے، بیعت صرف کلمے کی ہے۔ بھائی اللہ فرماتا ہے مومنات، وہ جو آئی ہیں نا بیعت کرنے کے لیے وہ پہلے سے مومنہ ہیں، وہ پہلے سے اسلام میں داخل ہیں، اسی لیے تو مومنات فرمایا۔ اگر مومنات نہ ہوتی تو اللہ کافرات فرماتا، اللہ کہتا مشرکات ہیں کافرات ہیں وہ بیعت لینے آ رہی۔ اللہ نے پہلے ہی مسئلہ بیان فرما دیا، فرمایا یہ ایمان والیاں ہیں جو مصطفیٰ سے بیعت کرنے آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس بات پر؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ کسی چیز میں بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ نمبر 2، ولا یسرکنا، اور چوری نہیں کریں گی۔
نمبر 3 ولا یزنینا، اور زنا نہیں کریں گی۔ نمبر 4 ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ نمبر 5 ولا یاتین ببہتان، اور کسی پر بہتان بازی نہیں کریں گی۔ یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہو یا ان کے پاؤں کے درمیان ہو۔ معنی یہ ہے کہ بچہ ہاتھوں میں بھی ہو تو کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گی کہ یہ اس کا ہے، اور بچہ پیٹ میں بھی ہو تو کسی پہ جھوٹا الزام، یعنی بہتان نہ لگائیں کسی مسلمان پر۔ اللہ اکبر۔ اچھا ولا یعصینک فی معروف، نمبر 6 اور اے محبوب اچھی باتوں میں آپ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن، محبوب جب ان 6 کاموں کی بیعت کرنے کے لیے آئے نا تو انہیں بیعت کر لیا کرو، انہیں بیعت، قرآن کے لفظ ہے فبایعہن، انہیں بیعت کر لیا کرو۔ واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو مولوی کہتے ہیں صرف اسلام کی بیعت ہے اور جہاد کی بیعت ہے، اس پوری آیت میں کہاں جہاد کا ذکر آیا ہے اور کہاں اسلام کا ذکر آیا ہے؟ مومنات تو وہ پہلے ہیں، اور بیعت کرنے 6 چیزوں پہ آ رہی ہیں۔ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھیں گی، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ مجھے قسم ہے خدا کی، جب ہم کسی کامل پیر کی تلاش میں نکلتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں، تو ہم اس پر بھی بیعت انہی باتوں میں کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں گے۔ اور کیا بیعت ہوتی ہے؟ اور بیعت کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ اور بیعت کوئی کھانے والی چیز ہے؟ بھائی بیعت اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور شریعت کی پیروی کرتے رہیں گے۔ تو یہ 28ویں پارے میں یہ ثابت ہے کہ اسلام اور جہاد کے علاوہ بھی حضور نے بیعت بولی، حضور نے بیعت فرمائی۔ اگلی آیت مبارکہ پارہ نمبر 15 سورہ اسراء، اسے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 71۔ اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے پیچھے اٹھائیں گے۔ علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے اس امام سے مراد استاد بھی ہے، پیر بھی ہے، اور شیخ بھی ہے، اور نبی بھی ہے، اور یہ جو فقہ کے امام ہیں وہ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ائمہ کے پیچھے ہم سب کا حشر فرمائے۔ اچھا، ہم یہ جو پیر کا لفظ بولتے ہیں نا، یہ فارسی کا جملہ ہے۔ پیر کہتے ہیں فارسی میں، اردو میں اسے اردو میں بھی پیر کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے مرشد کا لفظ ہے۔ لفظ بولا جاتا ہے نا پیر و مرشد، پیر و مرشد، پیر کو یہی کہا جاتا ہے نا پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد ہیں حضرت صاحب۔ تو مرشد کا لفظ قرآن میں موجود ہے، تسی اتھوں آہستہ بھی بول سکتے ہو۔ مرشد کا لفظ قرآن میں یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے، پارہ نمبر 15 ہے، سورہ کہف ہے، آیت نمبر 17 15 سورہ اسراء سورہ کہف اور آیت نمبر 15، اللہ آیت نمبر 17 پارہ 15 آیت نمبر 17 سورہ کہف۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ کرو ترجمہ اس آیت کا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جسے اللہ گمراہ کر دے اسے نہ تو کوئی ولی نظر آتا ہے نہ کوئی مرشد ملتا ہے۔ جسے اللہ گمراہ کر دے، جسے اللہ گمراہ کر دے، نہ تو اس کا کوئی ولی ہوگا نہ اس کا کوئی مرشد ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جو ولی اور مرشد کے انکاری ہیں وہ اب آیت کے آئینے میں اپنے آپ کی شکل دیکھیں کہ ہم گمراہی پر ہیں کہ ہدایت پر ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو گمراہ ہے اسے ولی بھی نہیں مل سکتا، اسے مرشد بھی نہیں مل سکتا۔ فرمایا ولی اور مرشد کو ماننے والے وہی نوکر ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت مبارکہ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ اور آیت نمبر ہے 35۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی طرف۔ اب اس آیت کی تفسیر میں اہل حدیث دیوبند اور اہل حدیث اور دیوبند مکتبہ فکر کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، شاہ اسماعیل دہلوی، کیا نام لیا میں نے؟ شاہ اسماعیل دہلوی، اہل حدیث حضرات اور دیوبند حضرات، ان سب کے متفقہ بزرگ ہیں اور سارے ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ انہوں نے اسی آیت، یہ جو وسیلے کا ذکر ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، اس آیت کی تفسیر میں اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا ہے، فرماتے ہیں یہاں وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے۔ یہاں وسیلے سے مراد کون ہے؟ پیر و مرشد ہے، کہ وسیلہ تلاش کرو، کسی اللہ والے کی سنگت میں بیٹھو، کسی اللہ کے محبوب کی سنگت میں آ جاؤ تو یہ وسیلہ ہوگا۔ اب آئیے احادیث طیبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں صرف اسلام کی اور جہاد کی بیعت ہے، کیونکہ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ طریقت والی بیعت ہے، اسلام اور جہاد والی تو ساری مانتے ہیں، مسئلہ اختلاف طریقت والی بیعت میں ہے، لہٰذا میں پہلی دو قسموں پہ زیادہ زور نہیں دوں گا، آخری قسم بیعت طریقت، اس پہ انشاءاللہ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے السنن الکبریٰ، امام بہقی کی لکھی ہوئی، باب کراہیت السوال، کسی سے سوال کرنے کو ناپسند کرنے والا باب، کہ بلا وجہ کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا باب ہے۔ حدیث نمبر ہے 7875۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر، حضرت ثوبان اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابہ، ان سے اس بات پر بیعت لی کہ سوائے اللہ کے کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے اسلام اور جہاد کے علاوہ بھی بیعتوں کی قسمیں موجود ہیں، حضور لیتے رہے، یہاں تک کہ اگر کوڑا گر جائے، وہ جو کوڑا ہاتھ میں ہوتا ہے نا، اگر وہ ان کا سواری سے نیچے گر جائے تو گھوڑے سے اتر کر خود اٹھایا کرتے تھے، مگر کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ہمیں کوڑا اٹھا کے دو، کیونکہ اس بات پر بیعت کی تھی حضور سے کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ اگلی حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر ہے 2156۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اے ابو ذر، کیا تم میری بیعت کرو گے تاکہ تمہیں جنت مل جائے؟ میں نے عرض کی حضور کروں گا۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا تو حضور نے شرط لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تم اس چیز پر بیعت کرتے ہو کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگو گے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اور اگر تمہارا کوڑا بھی نیچے گر جائے تو اتر کر خود ہی اٹھاؤ گے؟ میں نے عرض کی حضور جی ہاں۔ تو یہ قسمیں، یہ دو حدیثیں میں نے صرف اس دلیل پہ بیان کی ہیں، اسلام اور جہاد کے علاوہ بھی بیعت کا کنسیپٹ اسلام میں موجود ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی، یہ میرے سامنے صحیح بخاری شریف کی کتاب ہے اور اس کی جلد نمبر ہے 1 اور کتاب الایمان، اور حدیث نمبر ہے 18۔ یہ سرخ رنگ کی لائنیں آپ کو نظر آئیں گی۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 18 اور کتاب الایمان۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَوْلَهُ إِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ بَايِعُونِهِ عَلَىٰ أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ۔ تو حدیث طویل ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضور نے صحابہ سے فرمایا اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تم چوری نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے، تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، تم کسی پر بلا وجہ بہتان نہیں لگاؤ گے، اور تم اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، اور تم میں سے جو بندہ اس بیعت کی وفاداری کرے گا اور اس وعدے پر قائم رہے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ پر ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ،
اور اگر کوئی شخص اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ دنیا میں اس کا کفارہ بن جائے گا. ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه. فرماتے ہیں اگر گناہوں کی وجہ سے کسی کو دنیا میں عذاب نہ ملے تو اس کا فیصلہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، چاہے اسے معاف کر دے چاہے اسے آخرت میں سزا دے. بہرحال یہاں بھی وہی قرآن کی تفسیر ہے. قرآن مجید میں عورتوں سے بیعت لی انہی سارے کاموں پر، اور حدیث مبارکہ میں صحابہ مردوں سے بھی بیعت لی حضور نے انہی سارے کاموں پر. تو یہ بخاری شریف کی حدیث سے اور قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ اسلام اور جہاد کی بیعت کے علاوہ بھی حضور نے بیعت فرمائی ہے. اگلی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم شریف کی. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ صحیح مسلم شریف میرے سامنے بخاری شریف کے بعد سب سے اعلیٰ رتبہ مسلم شریف کا ہے، اور اس کی جلد نمبر 7 ہے، اور یہ مکتبۃ البشریٰ کا چھاپا ہے. یہ دیوبند مکتبہ فکر نے چھاپی ہے کتاب اپنے مکتبہ سے، مکتبۃ البشریٰ سے. صحیح مسلم شریف حدیث جلد نمبر 7 اور کتاب البر والصلۃ والآداب. حدیث نمبر ہے 6678. یہ لال رنگ کی لائن آپ کو نظر آئے گی، یہ حدیث مبارکہ. اچھا، اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک جملہ تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھے بندوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ جو بیعت ہوتی ہے نا، بیعت کا مفہوم ہی یہ ہے. ہم کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں آ جاتے ہیں، اس کی قربت اختیار کر لیتے ہیں. وہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں احکام دیتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس طرح ہم اسے اپنا رہبر اور رہنما مان لیتے ہیں. یہ بیعت کا مفہوم ہے. اور اچھے بندے کی صحبت اختیار کرنا، کون بے وقوف ہے جو اس کا انکار کرے گا؟ کون بے وقوف ہے؟ اور حدیث مبارکہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حدیث نمبر ہے 6678 صحیح مسلم شریف کی. عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر. حضور فرماتے ہیں اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھنا اور برے بندے کی صحبت میں بیٹھنا، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک مشک اور کستوری بیچنے والا ہو اور دوسرا بھٹی جلانے والا ہو. اس کی مثال ایسی ہے. فحامل المسک، اور جو خوشبو بیچنے والا ہے وہ ایسا ہے، اما ان یحزیک و اما ان تبتاع بنہ، کہ یا تو وہ تجھے کوئی حصہ دے دے گا، خوشبو ویسے ہی تحفے میں دے دے گا، یا تو اس سے خرید لے گا. و اما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی کام نہ ہو تو جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے گا خوشبو تو آتی رہے گی نا. یہ مشک خوشبو والا، یہ اس کی مثال ہے. و اما ان یحرق ثیابک ونافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک، اور بھٹی جلانے والے ایسے ہے کہ جیسے تو اس کے پاس بیٹھ تو تیرے کپڑوں کو جلا دے، اس کے شعلے نکل کے تیرے کپڑوں پہ پڑے اور تجھے جلا دے. وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً، اور اگر شعلے تیرے کپڑوں پہ نہ بھی پڑیں تو پھر تجھے اس بھٹی کی بدبو سے تکلیف ہوتی رہے گی. یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی. کھڑی شریف والے بابے نے اسی حدیث کا ترجمہ کیا تھا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے پھلے ہون ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یاروں جیوے دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کونج کونج بئیے چنگاں پہن ہزاراں. سلام ہے کھڑی کے بابے کو، اس نے ساری حدیثوں کا ترجمہ ہی کر کے امت کو آسان لفظوں میں سمجھا دیا. تو یہ حدیث مبارکہ میں ہے. حضور نے فرمایا اچھے بندے کی صحبت ایسے ہے جیسے خوشبو بیچنے والا، اور برے بندے کی صحبت ایسے ہے جیسا بھٹی جلانے والا. تو اچھے بندے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اللہ اکبر. یار اچھے بندوں کی صحبت میں اگر ذات کا کتا بھی آ جائے تو اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دے. اور جس طرح ان اصحاب کہف پر اللہ نے نیند کا غلبہ رکھا، کتا بھی 300 سال تک ان کے ساتھ ہی سویا رہا. تو اگر اچھے بندے کے ساتھ صحبت کتا رکھ لے تو اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرے. بنی اسرائیل کے ولی کی گائے جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، اگر اس کی نسبت ولی کے ساتھ ہو جائے اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرے.
چیونٹی کی نسبت سلیمان سے ہو جائے، جو حضرت سلیمان کا ذکر کر لے، اللہ اس کا ذکر قرآن میں کر لے، اور اگر حضور کے صحابہ کے گھوڑوں کا نسبت حضور کے صحابہ سے ہو جائے تو اللہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان کے ٹاپوں کی سموں کی قسمیں اٹھاتا پھرے۔ تو اگر اشرف المخلوقات ہو کہ اللہ کے کسی نیک بندے سے یاری لگا لے، اللہ اس پر کتنا مہربانی فرماتا ہوگا، کتنا کرم فرمائے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیے، اللہ اکبر۔ یہ حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی شریف کی، اور کمال کی بات یہ ہے آج پھر اسی حدیث کا حوالہ آ گیا۔ ترمذی شریف کی برکت یہ ہے، ہر ہفتہ وار نشست میں اس کا کوئی نہ کوئی حوالہ اللہ عطا فرماتا ہے ہمیں۔ یہ جامع ترمذی شریف ہے اور جلد نمبر 2 ہے جامع ترمذی شریف، اور اس کی ابواب الزہد اور باب ما جاء فی صحبت المؤمن، مومن بندے کی صحبت میں بیٹھنے کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 2395، یہ نشان لگا ہوا ہے 2395۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، لا تصاحب الا مؤمنا، فرمایا جب بھی تو سنگت اختیار کرنا تو کسی کامل مومن کی اختیار کیا کر، جو کامل ایمان والا ہو، جو اللہ کا محبوب ہو، اس کی سنگت میں بیٹھا کر، اس کی سنگت میں۔ آگے حدیث کا اگلا جملہ ہے ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تیرے دسترخوان سے متقی اور پرہیزگار ہی کھانا کھائے، کوئی نافرمان کھانا نہ کھائے۔ تو بہرحال ہمارا موضوع چونکہ پہلا جملہ ہے تو صرف اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھے بندے کی صحبت اختیار کرو، مومن کامل کی صحبت اختیار کرو۔ یہ جو ترمذی شریف میں ہم نے حدیث پڑھی، یہی حدیث سنن دارمی شریف میں بھی موجود ہے، اور یہ کتاب میں نے مکہ شریف سے خریدی تھی، اور اسی کتاب کی مجھے سند حدیث بھی استادوں نے عطا فرمائی تھی 3ری سالانہ تاجدار صداقت کانفرنس میں۔ سنن دارمی شریف، امام دارمی نے اسی کتاب میں، یہ صفحہ نمبر ہے 351 اور حدیث نمبر ہے 2054، یہ نشان لگا ہوا ہے، حدیث نمبر 2054 صفحہ نمبر 351۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، حضور نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا، فرمایا جب بھی تو سنگت اختیار کر تو کسی کامل مومن کی اختیار کیا کر۔ تو نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنا یہ تو حضور کا فرمان ہے، اور جب ہم بیعت کرنے جاتے ہیں تو ہم اس کی سنگت ہی اختیار کرتے ہیں، ہم اس کی صحبت میں ہی بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب چند ایک باتیں، قرآن اور احادیث مکمل ہوئے، اب چند ایک باتیں میں اضافی طور پہ 2-4-5 منٹ میں انشاءاللہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت، میں نے حدیثیں پڑھ کے سنائیں، قرآن کی آیات پڑھ کے سنائیں، اور یہ سلسلے باقاعدہ طور پہ قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، باقاعدہ ان سلسلوں کے نام نہیں تھے، لیکن یہ سلسلے صحابہ کے زمانے میں موجود تھے، صحابہ کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کے نام اس طرح قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی نہیں تھے، لیکن ان کا سلسلہ اور سلسلہ بیعت، جب حضور کا وصال ظاہری ہوا، تمام صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی۔ وہ جو بیعت تھی وہ بیعت خلافت بھی تھی اور بیعت طریقت بھی تھی، کیونکہ آپ سیاسی خلیفہ بھی تھے، روحانی خلیفہ بھی تھے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے ایک بندہ سیاسی خلیفہ بھی ہو، سیاسی رہنما بھی ہو، روحانی رہنما بھی ہو؟ تو سیاست میں تو سارے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے لیں، روحانیت میں ہاتھ بھی نہ دیں اس کے ہاتھ میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس زمانے میں تو سیاست سے پہلے روحانیت کو رکھا جاتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں صحابہ کی بیعت، ایک مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی یہ بیعت خلافت تھی۔ میں نے کہا یہ بیعت خلافت کیوں کی صحابہ نے؟ بیعت خلافت کسے کہتے ہیں؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ حضور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ہر حکم کو مانیں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کے خلاف ہم خروج نہیں کریں گے، آپ کے خلاف ہم بغاوت نہیں کریں گے۔ تو بھائی بیعت طریقت بھی تو یہی ہوتی ہے نا، روحانیت کے اعتبار سے لے لو، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کہتے ہیں ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کی بغاوت نہیں کریں گے، جو حکم آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمیں دیں گے۔ یہ شرط ہے، یاد رکھیں۔ پیر ہو، ہواؤں میں اڑنے والا بھی ہو، اگر قرآن کے خلاف فیصلہ کرے،
حدیث کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ قطعاً پیر نہیں، وہ سولی پہ چڑھانے کے قابل ہے، وہ پیر نہیں ہے، ہرگز پیر نہیں ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے، رہنما وہ ہوتا ہے، مرشد وہ ہوتا ہے جو بندے کو ہاتھ سے پکڑے حضور کی خدمت میں پہنچا دے۔ حضور کا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا، اور پیر کا کام ہے نبی کی بارگاہ میں پہنچا دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے، لوگوں میں غلط فہمیاں، کوئی بریلوی مکتبہ فکر کے لحاظ سے عجیب قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور انہوں نے ہمارے عقیدے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بس جی جڑا قبراں تے جا کے سجدہ کر لے وہ بریلوی ہو گیا ہے، جڑا نا قبراں تے جا کے سجدہ کر لے، گھر بار ماں پیو کلپ دے ہون لیکن جا کے پیر صاحب دے پیر گھٹدا رہے وہ بریلوی ہے۔ جڑا قبر پرستی کرے تے مجاور بن کے بیٹھے اور نوٹ لویٹنا مقصد ہوئے، یہ سارے بریلوی نے۔ اللہ کی قسم ایسے لوگوں کا بریلویت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے 20 شاگرد ہوں، میں 20 شاگردوں کو حکم دوں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اب میرا کوئی شاگرد میری نافرمانی کرے اور وہ کام کر لے جہاں سے میں نے منع کیا ہے، تو کوئی عقل مند کہے گا جی انہاں دے استاد بھی ہیں جی نے؟ یہ تو بے وقوفی ہے اس بندے کی جو صرف ایک بندے کو دیکھ کر پوری تنظیم پہ ہٹ کرتا ہے، اور پوری بھائی آپ کے بشارہ ٹون میں اللہ نہ کرے کوئی بندہ چور ہو، چوری کرتا پکڑا گیا ایک بندہ، اور اشتہار لگا دیے جائیں جی سارا بشارہ ٹون چوراں نال بھریا، معاذ اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ، یہ عقل مندی ہوگی؟ بھائی فرد واحد کا عمل اس کے ساتھ ہے جو قبروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسے منع فرمایا، اعلیٰ حضرت نے تو قبر کو ہاتھ لگانے سے بھی روکا ہے۔ حضرت جی آپ کیا سمجھے اعلیٰ حضرت کس بابے کا نام ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو قبر کو چھونے سے بھی منع فرمایا قبر کو ہاتھ لگانا بھی بے ادبی ہے، حضور کے روزے کے سامنے جا کر جالیوں کو چومنا تو دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جالیوں کے اندر جھانک کے دیکھنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مزارات پہ حاضری کا جو بہترین طریقہ، مستحب طریقہ لکھا ہے فتاوی رضویہ میں، وہ فرماتے ہیں کسی بزرگ کی قبر پہ جاؤ تو کم سے کم 2-3 ہاتھ اس کے دور کھڑے ہو جاؤ قبلہ شریف کی طرف سے، اور ہاتھ باندھ کے آنکھیں بند کر کے سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، اول آخر درود پڑھو، یہ سارے ثواب کر کے اس کی بخشش کی، اس کی درجات کی بلندی کی دعا مانگو، اور رب سے کہو مولا یہ تیرا محبوب بندہ ہے، اس پہ تیری رحمتیں اترتی ہیں، تو اس کے وسیلے سے ہم پر بھی اپنی رحمتیں عطا فرما دے۔ یہ طریقہ ہے مزارات پہ جانے کا، جو بندہ جا کے قبر کو چومے سجدہ کرے اس کا اہل سنت کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آئیے، اعلیٰ حضرت نے جو پیر کی شرائط بیان فرمائی ہیں، پیر ہوتا کون ہے؟ داڑھی منڈا، بھنگ چرچ کے کوٹے لگانے والا، اپنے دربار پہ میلے اور ٹھمکے اور جو ہے یہ ڈھول ٹمکے چلانے والا، وہ پیر بننے کے قابل ہے؟ میرے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں خود لکھتے ہیں، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، 7 دن آپ کے پاس رہا، اٹھ کے جانے لگا، فرمایا بیلیا کدھر چلا؟ اس نے کہا جی مرید ہونے آیا تھا، آپ کی کرامت ہی کوئی نہیں دیکھی، مرید ہونے آیا تھا کرامت ہی کوئی نہیں نظر آئی آپ کی، تو میں اس لیے اب خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ فرمایا 7 دن تو میرے پاس رہا ہے، ایمان سے بتا کوئی ایک کام 7 دنوں میں تو نے کوئی ایسا دیکھا ہے کہ میں نے حضور کی سنت کے خلاف کیا ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو مجھے نظر نہیں آیا۔ فرمایا قسم خدا کی اس سے بڑی کرامت ہی میرے پاس کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کرامت نہیں ہے، سب سے بڑی کرامت یہ ہے حضور کی سنتوں پر عمل کرے، اپنے مریدوں کو حضور کی سنتوں کا عامل بنائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہوا میں اڑنے والا پیر نہیں ہوتا، پرندہ بھی اڑ لیتا ہے، پانی پہ چلنا کمال نہیں ہے، کشتی بھی چل لیتی ہے، بحری جہاز بھی چل لیتا، بطخیں بھی چل لیتی ہیں، تو کیا بطخوں کو بھی پیر و مرشد مان لو گے؟ کیا کوے کو پیر و مرشد مان لو گے؟ جی وہ آج اڑ رہے ہیں حضرت جی یہ بڑے پونچی سرکار نے۔ بھائی یہ ولایت کا معیار نہیں ہے، ولایت کا معیار یہ ہے میرے مصطفیٰ کے طریقے پہ چلتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت نے جو بیعت کی شرائط لکھی ہیں یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے، یہ وہ ملفوظات کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کی گفتگو، یعنی آپ نے مختلف مجلسوں میں بیٹھ کر جو گفتگو ارشاد فرمائی، آپ سے لوگوں نے سوال کیے، آپ نے جواب دیے، آپ کے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے وہ سارے لکھ لیے اور ان کو کتاب بنا کے امت کو پیش کر دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی مجالس ہیں، ملفوظات شریف، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 228۔ یہ بیعت کی شرائط آپ نے بیان کی ہیں، یہ نشان لگایا ہوا ہے میں نے، اردو زبان میں ہے یہ۔
صفحہ نمبر 228 ملفوظات اعلی حضرت. آپ فرماتے ہیں بیعت اس شخص سے کرنا چاہیے جس میں یہ 4 باتیں موجود ہوں، اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو اس سے بیعت جائز نہیں ہے. کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 فرماتے ہیں سنی صحیح العقیدہ ہو، عقیدہ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے. عقیدہ حضور کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، خدا کے بارے میں، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. کسی کی گستاخی نہ کرتا ہو، کسی بزرگ کو جو ہے نا وہ اس پر الزام نہ لگاتا ہو، نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں نہ کرتا ہو، عقیدہ ٹھیک ہو. نمبر 2 کم از کم اتنا علم ضروری ہے کہ بغیر کسی کی مدد کے اپنی ضرورت کے مسائل کتاب سے خود نکالنا جانتا ہو. اتنا علم ہونا بھی ضروری ہے بابیاں واسطے. وہ پیر کوئی نہیں جس سے پوچھو حضرت جی وضو کے فرض کتنے ہیں، غسل کے فرض کتنے ہیں، تو پیر صاحب مولویوں نے پوچھنا شروع کر دینا. پیر صاحب جو ہے نا وہ کہیں جی مینوں اے مسئلے مولویاں کو پوچھو، ساڑھے کو طریقت دے مسئلے پوچھو. اس کو زندہ جلا دو اس بابے کو جو یہ بکواس کرے کہ یہ مسئلے کام صرف مولویاں دے نے، ساڑھے کام کوئی نہیں. جڑا بابا کہندا ہے اے نمازاں روزے زکاتاں یہ سارے مولویاں دے چکر نے، ساڑی دل دی نماز ہوندی. یہ بابے کہتے ہیں. اور جاہل قسم کے لوگ آپ کی عقیدتوں کو خریدنے والے اور آپ کو گمراہی کے رستے پہ لگانے والے عوام بھولے بھالے لوگوں کو گمراہی کے رستے پہ لگانے کے لیے، صرف اپنی کاروبار چمکانے کے لیے اور نوٹ لپیٹنے کے لیے اور اپنی جیبیں بھرنے کے لیے چکر میں یہ سارے گول چکر گھمائے ہوئے ہیں. کہ میری دل کی نماز ہے، میری دل کی نماز ہے. میں کہا پھر روٹی بھی دل دی کھایا کر. روٹی بریانی پا کے آئے تھے حضرت صاحب پہلے پھسکڑا مار کے بہندے نے. کوئی مرید دی جرت نہیں ہوندی لقمہ منہ چ پائیے جنہیں دیر تک حضرت صاحب نہیں پا لیندے. روٹی کھانی ہو تو وہ منہ کی روٹی ہے، اور اگر نماز پڑھنی ہو تو وہ دل کی نماز ہے. ایک بندہ کہتا ہے میرے پیر صاحب حضرت جی وہ مدینے جا کے نماز پڑھتے ہیں. میں کیا حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا میں جا کے پڑھتا رہا. حضرت امام حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا میں جا کے پڑھتے رہے. حضور علیہ السلام مدینے میں رہے وہاں پڑھی، خندق میں رہے وہاں پڑھی، احد میں رہے وہاں پڑھی، حنین میں رہے وہاں پڑھی. حضور جہاں گئے حضور نے کبھی یہ نہیں کہا میں تو تم سب کا نبی ہوں لہٰذا میری مرضی ہے پڑھوں نہ پڑھوں تم پڑھ لو سارے معاذ اللہ، میں دل کی نماز پڑھتا ہوں، میں ہر وقت اپنے رب کے پاس رہتا ہوں. اچھا مزے کی بات آئے ابھی میرے ذہن میں آگے چلو میں کر دیتا ہوں. آج کل کے پیر، آج کل کے رہنما کیا کرتے ہیں؟ روٹی منہ دی نماز دل دی، روٹی منہ دی نماز. اب آئے حضور کا طریقہ کیا تھا؟ وہ جو 100ویں وصال کے روزے میرے نبی نے رکھے تھے، 8 پہرا روزہ صحابہ نے رکھنے شروع کر دیے، چہرے اتر گئے. حضور نے فرمایا تم نے کیوں ایسا کیا؟ کہا حضور آپ کو کھاتا پیتا نہیں دیکھتے، ہم نے بھی چھوڑ دیا. فرمایا ایکم مثلی ابیت عند ربی وہو یطعمنی ویسقینی. فرمایا تم میں کون میرے جیسا ہے؟ میں اپنے رب کے ہاں رہتا ہوں، میرا رب مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پانی بھی پلا دیتا. اچھا بڑی عجیب بات ہے. بابے ہوری روٹی کھان تے سارے لب دینے تے نبی پاک کھانا کھائیں تو کسی کو نظر نبی پاک وہ جو بعض اوقات بعض حالات میں کسی کو نظر آئے تو وہ صرف سنت کے قیام کے لیے تاکہ امت کو سنت سمجھ آ جائے کھانا کس طرح کھانا چاہیے. وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 100ویں وصال کے موقع پہ فرماتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اور نماز کے لیے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اس کا مطلب ہے نماز پڑھتا نبی سب کو نظر آتا تھا. نماز پڑھتے نبی سب کو. عجیب پیر ہے، عجیب ولی ہے، نماز پڑھتا کسی کو نظر نہیں آتا، کھانا کھاتا سب کو نظر آتا ہے. اور وہ آمینہ کا لال تھا، کھانا کھاتا کسی کو نظر نہیں آتا تھا، نماز پڑھتا سب کو دکھائی دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے جس کی دل کی نماز ہو، جس کی مدینے میں نماز ہو، جو نہ نماز کے وقت خود پڑھے نہ مریدوں کو پڑھنے دے. اللہ اکبر. اور پھر علم ہونا ضروری ہے. جاہل بندے کو اللہ اپنا ولی، جاہل بندے کو اللہ اپنا ولی جسے قرآن ہی ٹھیک پڑھنا نہ آتا ہو، جسے اتنا ہی نہ پتا ہو وضو کے فرض کتنے ہیں، غسل کے فرض کتنے. ایک پیر صاحب ہیں امن آباد کے، تو وہ ایک دن میں حمام میں بیٹھا ہوا تھا جو ہے حجامت بنوانے کے لیے. تو وہ پیر میرے ساتھ کرسی پہ بیٹھا تھا اور وہ شیو کروا رہا تھا. اگر آپ ناراض نہ ہو، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں.
اللہ کی قسم آپ لوگوں کے ڈرنے کی وجہ سے نا، آپ سے ڈر کی وجہ سے بہت سارے راز ایسے ہیں جو علماء ویسے ہی سینے میں دبا کے قبروں میں چلے گئے، صرف اس وجہ سے کہ امت فتنے میں پیدا نہ پڑ جائے، امت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور جب کوئی نیا مسئلہ بتایا جائے اور اس کا مقصد صرف امت کی ہدایت ہو تو لوگ اعتراض کرنے شروع کر دیتے ہیں، شوشے چھوڑنے شروع کر دیتے ہیں، پھر ہمیں اپنی عزت سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے بہت سارے مسئلے ہیں جو عوام کے ڈر کی وجہ سے، کچھ حکمت عملی کی وجہ سے وہ بتانا علماء چھوڑ ہی گئے ہیں، بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اب اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں پیر صاحب کا نام نہ لے لوں، صرف اس وجہ سے کہ لوگ اس کے فتنے سے بچیں، صرف اس وجہ سے۔ آپ یہاں سے باہر نکلیں، 1 نمبر گلی 6 نمبر گلی سے باہر نکلیں تو سامنے، اب تو وہ دکانیں ختم ہو گئی ہیں، وہاں پیٹرول پمپ بن رہا ہے، تو پہلے وہاں دکانیں ہوتی تھی تو ایک ویل مارٹ کے ساتھ چاولوں والی دکان تھی، اور چاولوں والی دکان کے بالکل ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب کی دکان تھی جو اورنج کلر کی ٹوپی جالی والی سر پہ پہنتے ہیں۔ دیکھا کسی نے؟ بولیے تو صحیح نا، جالی والی ٹوپی ہوتی تھی اورنج رنگ کی، اور اورنج رنگ کا پٹکا جو ہے نا وہ کندھے پہ ڈالا ہوتا تھا۔ اب وہ یہاں سے میرا خیال چلے گئے ہیں، تو وہ مچھوں والا تھا، ویسے شیو اس کی بنی ہوتی تھی، وہ پیر ہے امن آباد کا۔ تو میں حمام میں بیٹھا، اس طرح بات ہو رہی تھی تو کوئی نماز کے مسائل پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ جو حجام تھا وہ مجھ سے کچھ مسائل پوچھ رہا تھا، تو میں اسے نماز کی اہمیت کے بارے میں زور دے رہا تھا۔ تو ساتھ پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب ناراض نہ ہویا جے، لوکاں نوں کلمے دیاں حکمتاں سناؤ، نماز دے مسئلے نہ سمجھاؤ۔ یہ ممبر رسول ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ حدیثوں کی کتابیں سامنے ہیں، میرے ہاتھ حدیثوں کے اوپر ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جملے اس پیر، وہ جو پیر بنا بیٹھا، اس نے مجھے بولے۔ اس نے کہا جی کلمے دیاں حکمتاں، کلمے دے اسرار و رموز تے کلمے دیاں پیچیدگیاں دسو لوکاں نوں، نماز دے مسئلے دی لوڑ نہیں لوکاں نوں۔ حالے تے لوکاں نوں کلمے دا نہیں پتہ، نماز تسی سمجھاندے پھردے ہو۔ میں کہا جی حضرت جی کلمے دا سارا نوں پتہ ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں پتا۔ میں کہا تانوں نہیں پتا، تسی سمجھا سارا نوں نہیں پتا ہے۔ کلمے کا سب کو پتا ہے۔ بھائی کون مسلمان ہے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اور اسے کلمے کی حکمتوں کا پتہ نہ ہو، کلمے کی نورانیت کا پتہ نہ ہو، کلمے کے کمال کا پتہ نہ ہو؟ یہ کلمہ اتنے کمال والا مرتے وقت نصیب ہو جائے تو بندہ جنت میں چلا جاتا، بالآخر اس کا ٹھکانہ، اس کا مقدر جنت ہی ہے اگر کلمے پر موت ہوئی۔ تو امت کو ضرورت ہے مسائل نماز کے سمجھانے کی، یہ جو فرائض ہیں ان کو سمجھانے کی۔ تو میں نے کہا وہ کون سا پیر ہے جو شیو کرا کے لوگوں کو، وہ کس منہ سے کہے گا سنتوں پہ عمل کرو، خود وہ شیو کرا رہا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں۔ علماء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ علماء کی ڈیوٹی ہے لوگوں کا تن سجانا، تن سنوارنا، لوگوں کے حالات، لوگوں کی وضاحت، لوگوں کی عبادت، نماز روزہ درست کرنا، یہ علماء کی ڈیوٹی ہے۔ اور اندر کو سنوارنا یہ پیروں کی ڈیوٹی ہے۔ سادہ کر کے سمجھاتا ہوں، مولویوں کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے، وہ دکھا دیں جی سیدھا رستہ یہ ہے، اپنی مرضی ہے، چلنا ہے چلو، نہیں چلنا نہ چلو، سیدھا رستہ بتا دیں۔ اور پیر کی ڈیوٹی ہے ہاتھ سے پکڑ کے سیدھے رستے کی منزل پہ پہنچائے۔ پیر کی ڈیوٹی سخت ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے دوسری شرط جو لکھی ہے ملفوظات میں، فرماتا ہے پہلی شرط یہ ہے عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، دوسری شرط یہ ہے کم از کم اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ کسی کی مدد کے بغیر خود اپنے مسئلے کتاب سے نکالنا جانتا ہو۔ ہمارا ایک شاگرد گزرا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے، ابھی زندہ ویسے، تو وہ اپنے نام کے ساتھ نا خلیفہ مجاز لکھانے لگا، خلیفہ مجاز آستانہ فلاں شریف۔ تو میں نے اسے فون کیا جب میں نے دیکھا پہلی مرتبہ، میں نے کہا حضرت جی یہ کیا مسئلہ؟ اس نے کہا جی خلافت مل گئی۔ میں کہا خلافت بھی ہے، بس بازاراں دکاناں تے پئی ہوئی چیز ہے، جڑا جائے جا کے 4 پیسے وائے خلافت فٹ لے۔ یہی مسئلہ ہے آج کل، خلافت ایسے ملتی ہے، 2-4 پھیرے پیروں کے دربار پہ لگا دو اور ان کو کچھ نذرانے کو 10 5,000 10,000 20,000 دے دو تو خلافت ہے مٹ تے پئی۔ ٹھیک ہے، کہتا جی خلافت مل گئی۔ میں کہا مولوی جی میں آپ کو خلیفہ بننے کی اجازت تب دوں گا جب کسی مسئلے کی ضرورت مجھے پڑے تو مجھے آپ سے پوچھنا پڑے، ابھی تو آپ کو مجھ سے پوچھنا پڑتا ہے۔ میں کہا حالے تے تو اللہ دے بندیا مینوں مسئلے کوئی مسئلہ بن جائے مسجد دی نماز ہی پوچھ لینا تے تو فون کھڑکانا فٹ صدیقی صاحب نو جی یہ مسئلہ دسیا جے، ابھی تو مجھ سے پوچھتا ہے، ابھی تو میرا محتاج ہے۔ تجھے پیر بننے کی اجازت میں اس وقت دوں گا جب میں تیرا محتاج بن جاؤں گا۔ اللہ دے بندے ہو، حالے میٹرک تے پاس کر لو، پی ایچ ڈی نو ہاتھ پاندے ہو۔
ابھی شروع سے سٹارٹ سے تو کرو نا، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے دوسری شرط عالم ہونا، پہلی شرط عقیدہ ٹھیک ہونا، اور تیسری شرط فرماتے ہیں اس کا سلسلہ طریقت حضور تک پہنچتا ہو۔ یہ اپنے پیر کا مرید، وہ اپنے پیر کا مرید، وہ اپنے پیر کا مرید، چلتے چلتے حضور تک جاتا ہو۔ پھڑ دیا پیر نہ بنیا ہوئے، وندیا پیر نہ بنیا ہوئے، اس کا سلسلہ طریقت باقاعدہ ایک لڑی چلتی ہو، حضور تک پہنچتی ہو۔ اور چوتھی شرط فرماتے ہیں فاسق نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، فاسق مولن نہ ہو۔ اعلانیہ گناہ، داڑھی منڈانا فاسق مولن کا کام ہے، اعلانیہ گناہ ہے۔ عوام کے مسائل اور ہوتے ہیں، خاص لوگوں کے مسائل اور ہوتے ہیں۔ خاص لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، زیادہ شدت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ 4 شرائط بریلی کے امام نے ملفوظات میں لکھی۔ اب بتائیے اگر کوئی پیر ان شرطوں پہ پورا نہ اترے اور اس کے مرید بھی ہزاروں کی تعداد میں ہوں، اور کوئی ملا ملوانہ اٹھ کے کہے جی یہ بریلوی ہوتے ہی ایسے ہیں، لاکھ دی لعنت اس کی عقل پہ۔ اللہ کے بندے پہلے پڑھتے لو میرے بریلی والا امام کس نورانیت کا حامل تھا، اللہ نے اسے علم کا کمال کا رتبہ کیسا عطا فرمایا تھا، پہلے سمجھ تو لو کہ ان کے عقیدے کیا تھے۔ ایویں بس آرا غیرہ نتھو کہہ رہا بندہ اٹھ کے کہے میں پیر ہوں، جو مرضی ٹکوسلے چھوڑتا پھرے، اور اسے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں جی بریلوی انج کر دینے، سنی انج کر دینے، اے پیران مننے والے ہوں ہی انج نے۔ نا، پیروں کو ماننے والے کیسے ہوتے ہیں سنیے۔ اچھا یہ تو ملفوظات شریف ہے، اور یہ دوسری کتاب سبع سنابل شریف، یہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ پائے کے محدث گزرے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اصل عربی میں تھی، اس کا ترجمہ کیا گیا، یہ ترجمے والی ہے اس وقت میرے سامنے، سبع سنابل۔ اس کا معنی سن لیں، سبع سنابل کا معنی کیا ہے؟ سنابل جمع ہے سنبلہ کی، سنبلہ کہتے ہیں سٹے کو، اور سبع کہتے ہیں 7 کو، 7 سٹے۔ وہ قرآن کی آیت ہے نا، اللہ فرماتا ہے مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس کو زمین میں بویا جائے تو اللہ وہاں سے 7 سٹے پیدا فرماتا ہے۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس سے لفظ لیا گیا قرآن کی آیت سے، سبع سنابل، 7 ڈالیاں، 7 سٹے۔ تو اس کا دوسرا سنبلہ ہے، اور یہ پیری مریدی کے احکام بیان کیے گئے ہیں یہاں حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ صفحہ نمبر 111 سے لے کر صفحہ نمبر 119 تک اعلیٰ حضرت نے 4 شرطیں بیان کی ہیں پیر کی، اور میر عبد الواحد بلگرامی نے 10 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ اب وہ کون سی ہیں یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے، اب مختصر وقت میں 10 کی 10 شرطیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا بھی تھا 5-10 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، پھر لمبی ہو رہی ہے، میں بس ختم کرنے کی طرف آتا ہوں۔ یہ اگر میں پڑھنے لگ گیا تو بڑا لمبا وقت گزر جائے گا۔ 111 نمبر صفحے سے لے کے 119 نمبر صفحے تک یہ پوری ترتیب کے ساتھ 10 شرطیں سبع سنابل میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، جس کے اندر وہ شرائط پائی جائیں وہ بندہ پیر بننے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ نے کوئی پیر پکڑا قرآن و حدیث کے علم کے مطابق وہ درست تھا، اس میں شرائط موجود تھی، لیکن پھر ایک دن آیا کہ وہ گمراہ ہو گیا، اب آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس کی فرما برداری نہ کریں، آپ اس کا حکم نہ مانیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 59۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ فرماتا ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی اور حاکم وقت کی فرما برداری کرو، اور اگر کسی معاملے میں شک پڑ جائے اور جھگڑا ہو جائے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، پھر اس حاکم کی بات نہ مانو، وہ حاکم چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو، تم نے پھر اس پیر کی بات نہیں مانی۔ آئیے اس موضوع پہ ایک حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لیجیے برکت کے لیے۔ جہاں اللہ رسول کی نافرمانی ہو وہاں بیعت بھی کام، وہ پیر نہیں ہوتا جو ماں باپ کا نافرمان بنائے، پیر وہ ہوتا ہے جو بچے کو کہے اپنے والدین کی فرما برداری کر۔ میرے نبی کی بارگاہ میں صحابیہ آئی تھی، یا رسول اللہ میری ماں کافرہ ہے، مشرکہ ہے، میرے گھر میں آتی ہے، میں اس کا ادب کروں؟ حضور نے فرمایا کار۔ اس نے کہا جی آپ کو نہیں مانتی، فرمایا تیری تو ماں لگتی ہے نا۔ یہ ہے پیری مریدی، والدین کا فرما بردار کرو۔ یہ سنن ابی داؤد شریف ہے میرے ہاتھ میں، اور جلد نمبر 1
جلد نمبر اول، سنن ابی داؤد شریف سیاستہ کی کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 365 اور حدیث نمبر ہے 2528، یہ نشان لگا ہوا، حدیث نمبر 2528۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یاد رکھیں عربی میں اگر عمر ہو، عین میم را ہو تو پھر اس کا معنی عمر ہوتا ہے، اور اگر عین میم را کے بعد واو آ جائے تو اسے عمر نہیں پڑھیں گے، امر پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ امر۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئت ابایعک علی الہجرۃ وترکت ابوی یبکیان قال ارجع فاضحکہما کما ابکیتہما صلی اللہ علیہ وسلم کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں ہجرت کے موضوع پر آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں اور اپنے والدین کو گھر میں روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں۔ اماں جی ابا جی روکتے تھے، بیٹا تو چلا جائے گا ہمارا کون وارث ہے، ہمیں کون سنبھالے گا، تو نہ جا۔ وہ تڑپتے تھے، روتے تھے میری جدائی میں، لیکن میں ان کو روتا چھوڑ کے ہجرت کرنے کے لیے آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا ارجع فاضحکہما کما ابکیتہما، تیری کوئی بیعت نہیں کروں گا میں، جا واپس جا، اپنے والدین کو اسی طرح ہنسا جس طرح تو نے رلایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے والدین کا ادب نہ ہو، والدین کی خدمت نہ ہو تو بیعت بھی کام نہیں آتی۔ والدین ناراض ہو کے دنیا سے چلے جائیں تو اصل پیر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنائے، اللہ اور اس کے رسول کا۔ اب کوئی بندہ اگر بیعت ہی نہ کرے تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ توجہ ہے سب کی۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں بیعت کرتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں ہوں بیعت کو۔ ایک یہ ہے کہ بیعت کرتا نہیں، یہ مسئلہ اور ہے۔ ایک یہ ہے کہ بیعت کا انکار کرتا ہے، بیعت جائز ہی نہیں، یہ مسئلہ اور ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ گناہگار ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نماز فرض ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ نہ پڑھنا اور ہے، انکار کرنا اور ہے۔ اسی طریقے یہ صرف مثال کے طور پہ میں نے مثال دی ہے، مگر نہ بیعت کا مسئلہ نماز کے مقابلے میں نہیں ہے، نماز تو فرض ہے، بیعت فرض نہیں ہے، لیکن صرف مثال سمجھانے کے لیے میں نے عرض کی ہے۔ تو ایک بندہ بیعت کرتا نہیں اور ایک وہ بندہ ہے جو بیعت کا انکار کرتا ہے، بیعت مانتا ہی نہیں۔ جو بیعت نہیں مانتا اس کا حکم کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم شریف کی کتاب ہے اور جلد نمبر 5 ہے، مکتبۃ البشریٰ کا چھاپا، صحیح مسلم شریف، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 573، کتاب الامارت، اور حدیث نمبر 4799، 4799، صحیح مسلم شریف کتاب الامارت۔ حضرت ابو عبد الرحمن سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من خلع یدم من طاعت، جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، لقی اللہ یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا، لا حجت لہ، عذاب سے بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ جو نافرمانی پہ مرا وہ اس حال میں مرے گا کہ عذاب سے بچنے کا کوئی رستہ، کوئی حجت نہیں رہے گی عذاب سے بچنے کی۔ وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، اور جو بندہ اس حال میں مرا کہ کسی کی بیعت نہیں کی، جو اس حال میں مرا کہ کسی کی بیعت نہیں کی، مات میتۃ جاہلیۃ، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ کرو انکار بیعت دا، حضور کا فرمان ہے، فرمایا جو کسی کی بیعت نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کوئی بندہ کہے جی نہیں یہاں سے مراد حکمرانوں کی بیعت ہے، خلافت کی بیعت ہے، تو میں پوچھتا ہوں حدیث سے لفظ نکال کے بتاؤ کہ خلافت کی بیعت ہے۔ حدیث میں تو مطلقاً لفظ ہے، مطلقاً فرمایا، کوئی خاص نہیں کیا کہ کس کی بیعت ہو۔ جس طرح اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا، صلو علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو درود پڑھو اور سلام پڑھو، ٹائم بتایا اللہ نے کس ٹائم پڑھنا چاہیے؟ نہیں، مطلقاً کہا درود پڑھو تم۔ مولا کب پڑھے؟ فرمایا تم جب مرضی پڑھو، میں قبول کرنے والا ہوں۔ جو مطلقاً حکم ہوتا ہے نا، جس میں قید نہیں ہوتی، وہ مطلق، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے۔ حضور نے یہاں مطلقاً بیعت کا لفظ بولا، خلافت کا ذکر، حکمرانی کا ذکر، اسلام کی بیعت کا ذکر، جہاد کی بیعت کا ذکر، مطلقاً ذکر فرمایا۔ فرمایا جو بیعت کرنے کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب اس سے مراد بیعت خلافت بھی لے سکو تو لے لو،
بیعت جہاد بھی لے لو، بیعت اسلام بھی لے لو، لیکن اس سے مراد بیعت طریقت بھی لو تو بالکل درست ہے، کیونکہ مطلقاً حکم ہے۔ اب جو بندہ بیعت کیے بغیر مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا، اس کا رہنمائی کوئی نہیں، جاہلیت کی موت مرتا۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں جی نہیں ساڑھے رہنما نبی پاک نے، سانو پیر پھڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ میں کہا حضرت جی بڑی سونی گل کیتی جے، تاڑے نبی پاک رہنما نے، نبی بھی اودا ہی رہنما ہے جنہیں کوئی پیر پھڑیا ہوندا ہے۔ کیسے؟ حدیث نہیں پڑھی آپ نے؟ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیکم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت ملے گی۔ ہن بندہ اٹھ کے کہے نہیں جی سرکار اسی تے تاڑے پیچھے چلنا ہے، صحابہ دے پیچھے نہیں چلنا، اسی تاڑے پیچھے چلنا ہے کیونکہ ساڑے پیر تسی ہو، ساڑے رہنما تسی ہو، اسی کسے نو نہیں مانتے۔ اللہ کے بندے نبی خود فرما رہے ہیں صحابہ کو مانو، صحابہ کے پیچھے چلو۔ تو جب نبی نے خود فرمایا نبی کے ہوتے ہوئے بھی اور بھی رہنما موجود ہیں، وہ صحابہ ہیں، اور اسی طریقے سے حضور کی امت کا ہر وہ کامل مومن جو نیک متقی پرہیزگار شریعت کا عامل ہو وہ بھی رہنما ہے امت کا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں یہ وعید اس کے لیے ہے جو بیعت کا انکار کرتا ہے۔ بیعت کرنا ہر بندے پر واجب، ہر بندے پر ضروری، ہاں وہ بندہ جو قرآن و حدیث سے اپنے ضرورت کے مسائل خود نکالنا جانتا ہے اور قرآن و حدیث پر پورا عبور رکھتا ہے، اس کو پوری طاقت ہے کہ اس کو اللہ نے علم کے خزانے دیے ہیں، وہ اس کی ہدایت کے لیے قرآن و حدیث ہی کافی ہے، اسے پیر پکڑنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا بندہ جسے قرآن بھی نہیں آتا، حدیث بھی نہیں آتی، یا جسے جو ہے نا وہ علم پر وہ عبور حاصل نہیں ہے اور وہ اپنی رہنمائی اور اپنی جو ہے نا وہ تربیت اچھے انداز سے اکیلا رہ کے نہیں کر سکتا، اس کے لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حدیث کا فہم عطا کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا اتوار جو ہمارا عنوان ہوگا انشاءاللہ العزیز اس کا موضوع ہوگا حضور کا علم غیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا